ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی ماحول کس طریقے سے آ جائے۔ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کر جاتے ہیں جن کاموں سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم غیروں کی روش اختیار کر کے غیروں کے طریقے پر چل رہی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو رسوم ہیں، جو بدعات اور خرافات ہیں، ان بدعات اور خرافات کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ یقیناً اگر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور یہ چاہے کہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو میں ختم کر دوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ معاشرہ نام ہے لوگوں کے جمع ہونے کا۔ چند لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ مل جل کر رہتے ہیں، اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی ایک شخص یہ چاہے کہ معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دے تو یہ ممکن نہیں۔ اگر ہر فرد بشر یہ اپنے دل کے اندر ٹھان لے اور یہ حوصلہ اور جذبہ رکھے کہ ہاں ہم اپنے معاشرے کے اندر جو بدعات، جو خرافات، رسومات ہے، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسلامی ماحول ہوگا، ایک اسلامی فضا ہوگی، ایک اسلامی ہوا چل پڑے گی۔ تو اولاً تو ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح ضرور کریں گے، اپنی ذات کی، غیروں کی اصلاح نہیں، کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہر ایک شخص پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسرے کے بارے میں اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیشتر آیات ہے، بیشتر احادیث ہے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے آپ کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ کسی بھی شخص کا قدم کل قیامت میں اس کی جگہ سے اس وقت تک نہ ٹلے گا، نہ ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں کیا ہے کہ آپ نے عمر کس طریقے سے گنوائی، جو آپ کو صحت دی گئی اس صحت کو آپ نے کس طریقے سے خرچ کیا، اسی طریقے سے آپ نے مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور مال کو آپ نے کس جگہ خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ کیا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا تھا، جو جانکاریاں دی تھی، ان جانکاریوں پر اور ان علم پر کتنا آپ نے عمل کیا۔ تو یہ 5 وہ علم ہے کہ جن کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے۔ اس لیے ہر ایک شخص اپنے نفس کا خود مکلف ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی اصلاح خود کرے۔ اگر ہر ایک شخص اپنی ذات کی فکر کرنے لگے اور ہمیشہ یہ کوشاں رہے کہ میری اصلاح کس طریقے سے ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے معاشرے کے اندر تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اور ہر ایک شخص ایک موم بتی لے لے، ایک دیا لے لے اور چل پڑے تو پورے معاشرے کے اندر ایک روشنی ہو جائے گی۔ لیکن ایک شخص کھڑا ہو جائے، ایک چراغ جلائے تو پورے معاشرے کے اندر کبھی بھی روشنی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کی خود فکر کریں، اور جب خود فکر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی فکر کریں، کیونکہ خود فکر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی فکر کرنا یہ اہم ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد جہنم کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک شخص حاکم ہے، ہر ایک شخص اپنی جگہ پر خود حاکم ہے، اور ہر حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، جو اس کی کفالت میں ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہروں سے ان کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے یا دنیا والوں نے کوئی عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک شخص اپنی جگہ پر حاکم ہے اور اس سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور سوال جب کیا جائے گا، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو یقیناً ہم سوال کے اندر پھنس جائیں گے۔ جب سوال کے اندر پھنسیں گے تو نقصان اور خسارے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس کے ذیل میں ایک بات جو قابل ذکر ہے، جس پر ہر ایک شخص آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ بالکل، وہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ماتحت میں ہے اس پر آپ تو کنٹرول کر ہی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہے، آپ اپنی اولاد پہ کنٹرول تو کر ہی سکتے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہے۔ اگر آپ دھمکی دے دیں اور اس کو 1 دن کے لیے کھانا بند کر دیں یا 1 دن کے لیے گھر سے باہر کر دیں تو پھر
ہمت نہیں ہوگی وہ کام کرے جس کام سے آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ خفا ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس معاشرے کے اندر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا یا نہیں، لیکن بڑے بڑے اکابر کے حالات کو پڑھیں، جن کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کو گھروں سے بھی نکال دیا گیا اس کی اصلاح کے لیے۔ تو اگر آپ کی ماتحت میں آپ کی اولاد ہیں اور وہ پھر بھی غلط کام کر رہی ہے، موبائل میں مشغول ہے، ان کاموں میں مشغول ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے اس کے فیوچر پر، اس کے مستقبل پر اثر پڑتا ہے، اس کی ذات اور اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ منع کر رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس پر سختی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب آپ ہی کی بستی کے، وہ شکایت اپنے بچے کی کر رہے ہیں کہ یہ موبائل بہت چلاتا ہے۔ میں بولا کہ موبائل دیتا کون ہے؟ وہ تو کماتا نہیں ہے، اس کے پاس تو موبائل ہو نہیں سکتا، موبائل یقیناً آپ ہی دیتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ یہ روتا بہت ہے جس کی وجہ سے میں موبائل دے دیتا ہوں۔ میں بولا یہ تو بچہ ہے، یہ نادان، یہ معصوم ہے، یہ رویا اور رونے کی وجہ سے آپ نے موبائل دے دیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ میں رو رہا ہوں، میں گڑگڑا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب مجھے موبائل دے دے رہے۔ اگر اسی رونے پر ایک تھپڑ لگاتے اور زور سے مارتے اور تنبیہ کرتے تو اس بچے کو کبھی مجال نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے وہ روئے اور گڑگڑائے اور کہے کہ نہیں مجھے موبائل چاہیے۔ آپ نے نرمی کا معائنہ کیا اور نرمی کے ساتھ رونے پر اس کو موبائل دے دیا تو اس کے لیے ایک راستہ کھل گیا، پھر رو رہا ہے، پھر دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیں، ان کے مستقبل کو خراب کر دیں، ان کی صحت کو خراب کر دیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی برائی جو ہے ہمارے بچوں کے اندر، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر، وہ بڑا موبائل ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موبائل ہے، اس کا صحیح اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ موبائل کی مثال نفس کی طرح ہے، نفس کے اندر اچھائی کی بھی صلاحیت ہے، برائی کی بھی صلاحیت ہے۔ اگر کوئی شخص نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اچھائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور اگر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو وہ نفس اس کو غلط راہ کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے موبائل ہے، اگر موبائل کو آپ اپنے تابع بنا لیتے ہیں تو یقیناً موبائل آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا، اور اگر آپ اپنے آپ کو موبائل کے تابع کر دیتے ہیں تو وہی موبائل آپ کو برائی کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ تو جو لوگ باشعور ہیں وہ یقیناً موبائل کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں، لیکن جو نادان ہیں، بیوقوف ہیں، ابھی نابالغ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ موبائل کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو وہ موبائل کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک اس وقت کا بہت بڑا زہر بن چکا ہے نوجوانوں کے لیے۔ تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہ دیں، کسی بھی صورت میں نہ دیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، محبت ہے تو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پیار میں موبائل دیجئے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی بھی میدان میں اس کا من نہیں لگے گا اور پہلی کمائی سے ہوگا یہی کہ وہ موبائل ہی خریدے گا، ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ ان لوگوں پہ کنٹرول کریں جو لوگ آپ کے ماتحت میں ہیں، جن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ماتحت سے باہر ہیں اس پر بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور الحمدللہ 5 گاؤں کا ایک جگہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، ان باتوں کو میں آپ تک سناؤں گا، پڑھ کر آپ تک پہنچاؤں گا، اس امید سے کہ ان باتوں کو سن کر، ان باتوں کو جان کر ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا۔ معاشرے کی اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی جو ہوتا ہے تاریکی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اور جو لوگ اجالے میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ یقیناً ابھی جن رسومات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے نکلنے میں تھوڑی سی دشواری اور پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن جب نکل جائیں گے، جب ایک اسلامی کلچر ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا تو ہمیں اسی میں مزہ آئے گا۔ تو ابھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ یہ معاشرے کی بات ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہر ایک شخص عزم کر لے اور پختہ ارادہ کر لے تو یقیناً معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے پاس یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کو آپ حضرات ایک بار سن لیں اور بالکل صدق نیت سے سنیں، اخلاص کے ساتھ سنیں کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اور جو نوجوان حضرات ہو تو بالکل کان کھول کر سن لیں، کیونکہ زیادہ تر باتیں انہی کے تعلق سے ہیں، اور زیادہ تر خرافات جو ہے شادی اور بیاہ کے تعلق سے ہے۔ روز قیامت جو قریب آتا جا رہا ہے، تو اس دور فتن میں فتنے بھی روز بروز اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں جو سماج کو بری طرح جھلسا رہی ہیں۔ یوں تو دور حاضر میں ہر شعبہ زندگی گناہوں سے لبریز ہے، لہٰذا ہر پہلو پر اصلاح کی اشد ضرورت ہے، لیکن بروقت بیاہ شادی کے رسم و رواج اور بالخصوص بارات اور جہیز کا مسئلہ سلگتا اور حساس مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے گڑھی، سلیم پور، اکبر پور، نیا گاؤں اور سمت گڑھ 5 گاؤں کے علماء و ائمہ اور ذمہ داران
کہ باہمی مشورہ اور اتفاق رائے سے چند تجاویز طے کی گئی ہیں جن پر اجتماعی طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تجویز نمبر 1، غور سے سنیں، وقت کم ہے اس لیے ایک بار ہی پڑھوں گا، اس کو غور سے سنیں۔ تجویز نمبر 1، نکاح کو آسان بنایا جائے اور غیر شرعی رسم و رواج اور خرافات سے پاک کیا جائے۔ تجویز نمبر 2، مجلس نکاح مسجد میں منعقد کی جائے کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ تجویز نمبر 3، مہر پہلے سے طے کیے جائیں کیونکہ یہ ایک مالی معاملہ ہے جس میں حقیقی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، جس میں کسی بھی فریق پر ذہنی دباؤ نہ ہو۔ تجویز نمبر 4، مردوں اور عورتوں کا نظام الگ الگ ہونا چاہیے، ان کے درمیان خلط ملط ہونا حرام ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ اگر میرج ہال میں پروگرام ہو تو وہاں بھی سختی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے۔ تجویز نمبر 5، مہمانوں کو کھانا بٹھا کر کھلایا جائے، کھڑے ہو کر کھانا شیطانی کھانا ہے، اس سے بھی گریز کیا جائے۔ تجویز نمبر 6، جن شادیوں میں ڈھول باجے ڈی جے اور بارات چڑھائی جائے ان شادیوں کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کو ایک بار اور سن لے، جن شادیوں میں ڈھول باجے ڈی جے اور بارات چڑھائی جائے ان شادیوں کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ تجویز نمبر 7، جہیز اور زیوروں کی نمائش نہ کی جائے۔ تجویز نمبر 8، جو جہیز کا مطالبہ کرے ان کی اجتماعی طور پر مذمت کی جائے، ان کی برائی بیان کی جائے، یعنی ان کا بھی ایک طور پر بائیکاٹ ہی کیا جائے۔ تجویز نمبر 9، لڑکوں اور لڑکیوں کے قانونی طور پر بالغ ہونے کے بعد نکاح میں جلدی کی جائے، اس پر بھی غور کرے اور توجہ دیں۔ تجویز نمبر 10، رشتوں کی تلاش میں آپس میں ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے۔ تجویز نمبر 11، غریب لڑکیوں کے نکاح میں تعاون کیا جائے۔ تجویز نمبر 12، منگنی، مڈھا، بھات، چھوچک جیسی رسموں پر پابندی لگائی جائے اور آتش بازی سے گریز کیا جائے۔ یہ پتہ نہیں کون کون سے رسوم ہیں جس کا نام پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، چھوچک۔ تجویز نمبر 13، ہر مسجد کی خدمت گار اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ تجویز نمبر 14، جن گھروں میں شادی ہونی ہو تو اصلاح معاشرہ کمیٹی 10 دن قبل اہل خانہ سے ملاقات کرے اور اسلامی طرز پر شادی کے امور انجام دینے کی ترغیب دے۔ تجویز نمبر 15، ہر مسجد کے حلقے میں غیر شادی شدہ نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ وقتاً فوقتاً اصلاحی پروگرام کیے جائیں تاکہ ان کے حقوق زوجیت سے آگاہ کرایا جا سکے۔ یہ وہ تجاویز ہیں کہ جن پر اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر ایک حد تک اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر جو بگاڑ ہے شادی بیاہ اور جہیز کو لے کر ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم سبھی حضرات ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم پہل کریں گے۔ اگر کہیں پر کسی بھی طریقے سے اس طریقے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم سبھی اس کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تیار ہیں نا سبھی؟ اللہ قبول فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.